الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پیارے بھائیو، اس وقت سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے لوگ دین و سنیت کو عام کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اس کے ذریعے اچھائیاں بھی عام کی جا سکتی ہیں، برائیاں بھی عام کی جا سکتی ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہیں کہ آپ اس کو برائیوں کو عام کرنے کا المیہ بناتے ہیں یا اچھائیوں کو عام کرنے پر لگتے ہیں۔ جیسے اہل سنت والجماعت کی ایک عالمگیر تحریک دعوت اسلامی نے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا اچھائیوں کو عام کرنے کے لیے، اور کما حقہ اس میں وہ کامیاب بھی ہیں۔ لیکن محترم پیارے بھائیوں، اسی سوشل میڈیا کا استعمال کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو برائیوں کو عام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، جب آدمی اچھائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے یا اچھائیوں کو عام کرنا چاہتا ہے تو اسے برائیوں سے ہو کر ہی گزرنا پڑتا ہے۔ جیسے انسان دنیا میں آیا تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو دو شرمگاہوں سے ہو کر آیا ہے۔ گویا کہ اچھائیاں برائیوں سے ہو کر آتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کمل کیچڑ ہی میں کھلتا ہے، گلاب مہکتا ضرور ہے لیکن کانٹوں کی الجھنوں میں اسے رہنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ اپنی خوشبو سے دنیا کو مہکاتا ہے۔ بلا شک و شبہ دعوت اسلامی نے سوشل میڈیا کے ذریعے دین و سنیت کو عام ضرور کیا۔ کچھ لوگ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے برائیوں کو عام کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ میں ان احباب سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم سوشل میڈیا کا آپ استعمال ضرور کریں۔ دیکھیے، تلوار اچھی ضرور ہے اگر عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں ہے، تلوار اچھی ضرور ہے اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہی تلوار یزید پلیت کے ہاتھ میں ہے تو پھر یہ قتل و غارت گیری کا ماحول گرم کرے گی۔ آپ کی خدمت میں عرض ہیں، آپ کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اچھائیوں کو عام کریں۔ میں ایک دیندار گھرانے سے میرا اپنا تعلق رہا ہے۔ میرے والد صاحب دیندار تھے، تہجد گزار تھے۔ یوں کہیں تو بیجا نہیں ہوگا کہ میرے والد صاحب واقعی ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان تھے۔ شرافت خون میں ہوگی تو انصاف پارسا ہوگا۔ میرے والد صاحب ایک شریف النفس آدمی تھے، شریف النفس تھے۔ الحمدللہ یہ انہی کی شرافت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ دیندار ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں، جو لوگ کسی تحریک کی وجہ سے دیندار بنے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ تحریک کے وفادار رہیں۔ میری مراد اشرف پٹیل صاحب سے ہیں۔ اشرف پٹیل صاحب اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کیا وہ تحریک سے وابستہ ہونے سے پہلے دیندار تھے؟ کیا وہ تحریک سے وابستہ ہونے سے پہلے کیا سنتوں کے علمبردار تھے؟ کیا وہ تحریک سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے سے پہلے ان کے چہرے پر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت داڑھی شریف تھی؟ کیا تحریک سے وابستہ ہونے سے پہلے ان کے سر پر عمامِ شریف کا تاج تھا؟ اگر نہیں تھا، سب کچھ انہیں تحریک نے دیا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ تحریک کے وفادار رہیں۔ وہ خود بارہا سوشل میڈیا میں آ کر اس طرح کہتے ہیں کہ میں امیر اہل سنت کا مرید ہوں، اختاری ہوں۔ میں اور آپ جس مسلک کے پیروکار ہیں وہ حنفی مسلک ہے، اور آج کے دور میں حنفی مسلک کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پہ کی جاتی ہے۔ اگر اشرف پٹیل صاحب واقعی مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر کی تعظیم اور پیر کی توقیر کے متعلق فرمایا ہے کہ ہر مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے پیر کی اس حد تک تعریف کرے، اس حد تک اپنے پیر کی عقیدت اپنے دل میں رکھیں کہ وہ اپنے پیر کو اس دور کا قطب جانیں۔ اگر اشرف پٹیل صاحب واقعی عطاری ہیں تو وہ فرید الدین عطار کے تو مرید نہیں ہیں۔ اگر وہ عطاری ہیں تو الیاس عطار قادری ہی کے مرید ہیں۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کو یہ جو کچھ ماحول ملا ہے
وہ دعوت اسلامی کی برکتوں سے ملا ہے۔ اگر واقعی دعوت اسلامی کی برکتوں سے یہ ماحول آپ کو ملا ہے تو شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کتے کے اندر 4 صفتیں موجود ہیں۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کا وفادار ہے، جس در سے اسے ٹکڑا مل جاتا ہے زندگی بھر اس در کا وفادار رہتا ہے۔ دوسری صفت اس کی شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی کہ وہ راتوں کو جاگتا ہے، جو اولیاء کی خاص عادت مبارکہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ تھوڑے پر قناعت کرتا ہے۔ یہ 3 صفتیں بڑی اچھی ہے۔ صرف ایک صفت اس کی برائی، ایک صفت بری ہے جس کو صفت رذیلہ کہا جاتا ہے، وہ یہ کہ وہ کسی مردار پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہاں پر وہ کسی کو آنے نہیں دیتا۔ میرے پیارے بھائی، اگر آپ واقعی اتاری ہیں تو آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض ہے، آپ کو یہ جو کچھ ماحول ملا ہے وہ دعوت اسلامی کی برکتوں سے ملا ہے۔ آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید ہیں، تو جس طرح ایک کتا ہوتا ہے جس در سے اسے ٹکڑا مل جاتا ہے اس در کا تادم زندگی وفادار رہتا ہے، آپ کو اس در سے کیا نہیں ملا؟ آپ ایک دنیا دار تھے، آپ کو تحریک نے دیندار بنایا۔ آپ صرف سنی صحیح العقیدہ تھے، عملی زندگی آپ کو دعوت اسلامی نے فراہم کی۔ آج آپ کے سر پہ عمامِ شریف کا تاج ہے، اس کا ثمرہ بھی دعوت اسلامی کو جاتا ہے۔ آج آپ کے جسم پر اسلامی لباس ہے، اس کا بھی ثمرہ دعوت اسلامی کو جاتا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے، آپ کی جو بھی معاملات رہے ہوں دعوت اسلامی سے، چاہے وہ نگران شورا کو لے کر ہو، چاہے رکن شورا کو لے کر ہو، یا دعوت اسلامی کی فنڈنگ کے معاملات کو لے کر ہو، میں اس پر کوئی کلام نہیں کروں گا۔ میں نے آپ کی شروع سے لے کر آخر تک کے ساری ویڈیو سماعت کی ہیں، لیکن ایک بات اچھی طرح آپ ذہن نشی فرما لیں، آپ نے جتنی ویڈیو بنائی ہے، جب تک آپ نگران شورا، رکن شورا یا اور دعوت اسلامی کے کسی فرد واحد کو آپ ٹارگٹ کر رہے تھے، میں خاموش تھا۔ لیکن جب آپ نے امیر اہل سنت پر کچھ کہنا شروع کیا، تب مجھے بحالت مجبوری امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس فرمان پر عمل کرنا پڑا کہ امام شافعی فرماتے ہیں جس کو غصے کی بات پر غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے۔ آپ نے امیر اہل سنت پر جو کلام کرنا شروع کیا، یاد رکھیں میرا اپنا وجدان یہ کہتا ہے، کسی اور کے وجدان کی بات میں نہیں کہتا، میرا اپنا وجدان یہ کہتا ہے کہ امیر اہل سنت واقعی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، واقعی ایک وہ مرد قلندر ہیں کہ جس نے پوری دنیا میں اہل سنت کا ڈنکا بجایا ہے، جس نے پوری دنیا اہل سنت میں سنتوں کے علم کو اونچا کیا ہے۔ محترم پیارے بھائی، آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، آپ میرے سنی صحیح العقیدہ بھائی ہیں، آپ میرے ہم مسلک ہم عقیدہ بھائی ہیں، اس لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے جو بھی معاملات ہیں آپ براہ کرم اسے بند کمرے میں نپٹائیں۔ سوشل میڈیا اچھائیوں کو عام کرنے کے لیے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تب تو یقیناً یہ سوشل میڈیا کا آپ کا استعمال آپ کے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ آپ نے اس کا استعمال جو غلط کاموں کے لیے کیا، براہ کرم اس سے اجتناب کریں۔ رہا سوال امیر اہل سنت کا، تو امیر اہل سنت آپ کے پیر و مرشد ہیں۔ میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور سیدی آقائی و مولائی حضور سیدی سرکار مدنی میاں دامت برکاتہم العالیہ کا مرید ہوں، میں اپنے پیر کا وفادار ہوں۔ آپ اتاری ہیں، اپنے پیر کے وفادار رہیں۔ آپ سوشل میڈیا میں بار بار آ کر کہتے ہیں کہ میں اتاری ہوں، میں امیر اہل سنت کا مرید ہوں۔ آپ اتاری ہیں، کبھی کبھی ڈاؤٹ ہوتا ہے آپ اتاری نہیں ہیں۔ اگر واقعی اتاری ہیں تو اپنے پیر کے وفادار رہیں، آپ اپنے پیر کو وقت کا قطب جانیں، اور یاد رکھیں حدیث قدسی ہے، رب تبارک و تعالی خود فرماتا ہے جو میرے دوست سے بغض رکھے اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر معاملہ مقابلہ آرائی کا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں بے شمار ہوئے زمین پر ایسے بندے موجود ہیں جن سے آپ مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ تو بندوں کی بات ہے، یہاں تو آپ رب سے جنگ کی
تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے جو میرے محبوب سے بغض رکھتا ہے، جو میرے دوست سے بغض رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا آپ کی اتنی تیاری ہے؟ کیا آپ اپنے مولا سے جنگ کر سکتے ہیں؟ اگر تیاری نہیں ہے تو آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض ہے ان ساری چیزوں سے اجتناب کریں، بالخصوص امیر اہل سنت کے تعلق سے زبان کھولنے سے پرہیز کریں۔ رہا سوال دعوت اسلامی کا، اس کے متعلق آپ کے ذہن میں اگر کچھ ہے تو براہ کرم بند کمرے میں بیٹھ کر معاملات نپٹائیں۔ یقین جانیں آج اہل سنت والجماعت کی ایک یہ واحد تنظیم ہے جو سنیت کے علم کو اونچا کر رہی ہے، سنتوں کے علم کو اونچا کر رہی ہے۔ اس کے خلاف زبان کھولنے سے پرہیز کریں۔ آپ میرے سنی صحیح العقیدہ بھائی ہیں، اسی لیے میں نے اس ہفتے بھر میں کئی مرتبہ آپ کو کال لگانے کی کوشش کی، لیکن کال آپ کے موبائل پر رنگ جاتی رہی، آپ نے فون نہیں اٹھایا۔ بحالت مجبوری مجھے سوشل میڈیا پر آ کر یہ ویڈیو بنانی پڑی، اور یہ ویڈیو صرف اور صرف اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ جو غلط چیزیں استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال جو آپ غلط کر رہے ہیں، اس سے اجتناب کریں۔ یاد رکھیں آپ کو اگر کوئی اس طرف متنبع کر رہا ہے تو اس کا مقصد آپ پر تنقید کرنا نہیں، خامیوں سے جو میری آگاہ کرتا ہو مجھے، خامیوں سے جو میری آگاہ کرتا ہو مجھے، در حقیقت وہ میرا دشمن نہیں ہمدرد ہے۔ ایک کتے کی فطرت ہے میرے بھائی کہ جس در سے اسے ٹکڑا مل جاتا ہے تادم زندگی اس در کا وفادار بن کر رہتا ہے۔ آپ کو دعوت اسلامی سے کیا نہیں ملا؟ آپ کو امیر اہل سنت نے کیا نہیں دیا؟ باوجود اس کے آپ انہی پر بھوک رہے۔ خدارا یہ ساری چیزوں پر آپ توجہ دیں۔ میرا مقصد آپ کو صرف احساس دلانا ہے۔ رفتہ رفتہ گھر کے دروازوں کو دیمک کھا گئی، رفتہ رفتہ گھر کے دروازوں کو دیمک کھا گئی۔ میں کھڑا مصروف بے مصرف ملاقاتوں میں تھا۔ اپنے وقت تو یوں ہی ضائع نہ کرے، بلکہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کو دنیا میں عام کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا آپ استعمال کریں تو یقیناً سوشل میڈیا کا آپ کا استعمال آپ کے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ امید ہے میری یہ گفتگو آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اپنے شیخ کے متعلق زبان درازی سے پرہیز کریں۔ اپنے شیخ کے معاملات میں آپ جو زبان کھول رہے ہیں یہ آپ کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ براہ کرم اس سے اجتناب کریں۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔